السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ جو سیشن اپنا کیا تھا وہ آیت نمبر 29 پہ تھا، یعنی ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ کا جو اب ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب اس پلان کے مطابق کچھ جو ہمارے سمجھیں جو کام کرنے والے ہیں نا، ان کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ جیسے پہلا کام کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو یہ تو سمجھیں کہ ہمیں گائیڈنس کس وجہ سے ملنی ہے، کہاں سے ملنی ہے۔ جب تک ہم اس پروفائل کو میچ نہیں کریں گے گائیڈنس نہیں ملے گی۔ دیکھیں، ہم اکثر اپنے ارد گرد فیملی ممبر سے یا جاننے والوں سے جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی میں پہلا الجھاؤ آ جاتا ہے۔ یعنی لوگ اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں جی مجھے یہ کیوں نہیں ملے گا، یا یہ کیوں مجھے فائدے کو نہیں ہوگا، یا اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ کام آپ کریں گے، اس پروفائل کو میچ کریں گے تو آپ کو گائیڈ لائن ملنی ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں مل سکتی۔ اسی طرح سے اس کے بعد اب دیکھیں کہ جو ہم نے کچھ اور بیسک کانسیپٹس تھے ان کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں، اس کائنات میں کیا کچھ بنایا، کیا کچھ خوبصورتیاں بکھیری، اور ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہم ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کنارہ کشی کے ساتھ ہم دین سے بھی کنارہ کشی پہ رہتے ہیں۔ یعنی پھر ہم دین کی بھی صحیح سمجھ نہیں رکھتے، ہر چیز کو بس ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی جائز نہیں، اس کو بھی چھوڑ دو، اور پھر ظاہر ہے پریشانیاں ہم اپنی جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم جو آیات ہیں آج کی لیسن کی جو ہم کریں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو کریشن کا مقصد ہے اس میں بیلنس کیسے ہونا چاہیے۔ اصل ہمیں اس میں بیلنس پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ کہ جب ہم اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، جو معاملات کر رہے ہیں، تو کیا کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آیت نمبر 30 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ یا ایک بات کو ڈکلیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی کوئی بات کہنے کی، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بس اپنے فیصلے کریں اور ایگزیکیوٹ کر دیں۔ نہ ہی فرشتے اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے، انہوں نے اس پہ کوئی اختلاف کرنا ہے، یا ان کو کوئی جیلسی کا ایلیمنٹ آنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو کہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر کیا پراپرٹی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تسبیح کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ لیکن یہاں سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے، ایک تو مقصد بیان کر دیا گیا، کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق اپنی بنانی ہے وہ کیا ہے، خلیفہ ہے زمین کے لیے۔ یہاں سے ہمارے بہت سے مسکنسیپشن جو ہے نا وہ کلیئر ہونے چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام یہ نہ کرتے تو ہم جنت میں ہی ہوتے، ہمیں دنیا میں ان مصیبتوں کو اٹھانا ہی نہ پڑتا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی ڈکلیریشن یہ تھی کہ زمین کے لیے بنایا گیا، ہم نے زمین پہ آنا ہی آنا تھا، تو ہمیں اس چیز کے بارے میں فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ کیا ہے، زمین کے لیے خلیفہ، خلف سے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ جیسے ریڑھ کی ہڈی ہماری ہوتی ہے، بیک بون جو ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ورٹیبریز ہوتی ہیں وہ ایک ورٹیبری دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہماری جو وہ بون ہوتی ہے، بیک بون ہوتی ہے، وہ فنکشنل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کے بعد ایک آنے والا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کا کام کیا ہے کہ ایک جنریشن آئے گی، وہ اپنا رول پلے کرے گی، پھر اس کے بعد ایک اگلی جنریشن آئے گی، وہ اپنا اگلا رول پلے کرے گی۔ یعنی جیسے آپ دیکھیں لوگوں کو بزنس میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو خاندانی ایک وہ بزنس چل رہا ہے، پہلے جی ہمارے وہ جو پردادا تھے اور وہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ دادا آئے، پھر اس کے بعد اب ہم اگلی نسل کو بھی کنونس کرتے ہیں کہ تم نے اسی کام پہ رہنا ہے۔ جن فیملیز میں آپ دیکھیں کہ آرمی میں جانے کا ہوتا ہے رواج، تو وہ اگلے بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ ان کو پریپیئر بھی کرتے ہیں شروع سے، اور وہ بچے جو ہیں وہ جانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بزنس فیملیز ہوتی ہیں
یا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو کوئی پروفیشنلز ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے پریپیئر کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہی کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی آئیں گے وہ اپنا رول بھی صحیح پلے کریں گے اور پھر جو آگے آنے والی نسل ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح سے کام کریں گے, ان کو وہ رول ٹرانسفر کر کے جائیں گے. پھر کیا کہا گیا؟ قالوا, اب فرشتوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا تو بنائے گا اس میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں اور وہ بہائے گا خون. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ فرشتوں کی بات جو آ رہی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, یعنی اعتراض کے طور پہ نہیں کہا تھا, پروٹیسٹ کے طور پہ نہیں کہا تھا. لیکن آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم عام حالات میں بھی مثلاً کوئی استاد ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے سامنے کوئی بات پرپوز کرتا ہے اور ہمارا بڑا یقین ہوتا ہے کہ جو انسان ہمیں بتا رہا ہے ہم اس کی بات مانیں گے, لیکن ہمارے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا کوئی اسپونٹینیسلی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہم اس پہ ایک دم کوئی بات بول دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد کسی کی بات کو نگیٹ کرنا نہیں ہوتا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنی یا کسی کی اتھارٹی کو ہم نے یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہم اس کی اتھارٹی کو نہ مانیں, یہ مقصد نہیں ہوتا. بس ایک جیسے اسپونٹینیٹی میں آپ کوئی بات کرتے ہیں. اور یہاں پر جو کچھ بھی یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے ہم اس کو اس طرح بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے کہلوایا, یہ اللہ کا پلان تھا جو ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ ایسی کوئی مخلوق بنانے والے ہیں جو کہ فساد کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خون بہائے گی. اور ہمیں اس کا پورا بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی, کیونکہ کچھ ہسٹوریکل فیکٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے زمین پہ آنے سے پہلے تقریباً کوئی اندازاً 200 سال بتائے جاتے ہیں کہ وہاں جنات تھے, اور جنات بھی ایک ایسی مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی جو کہ آگ سے بنی ہوئی تھی, اس کی پراپرٹیز انسانوں سے ڈیفرنٹ تھیں, لیکن اس کو بھی رول یہی دیا گیا تھا خلیفہ کا. اس کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس نے زمین پہ رہ کر جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ٹاسک دیے ہیں, سائن کیے ہیں, جو ایک رول ڈیفائن کر دیا انہوں نے اس کو پورا کرنا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا, کیونکہ ان کو بھی فری ول دے دی گئی تھی کہ جی آپ کو سارا رول دیا جا رہا ہے لیکن آپ کو مجبور نہیں کیا جا رہا اس رول پہ, یہ لیکن آپ کی پرائرٹی ہونا چاہیے. اگر آپ یہ رول پورا کریں گے تو کامیاب ہوں گے, پورا نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں مسائل ہوں گے. تو انہوں نے بھی اس رول کو جب نہیں سمجھا, نہیں پورا کیا, سیلف سینٹرڈ ہو گئے, اپنی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کیا. تو پھر کیا ہو جاتا ہے, جب انسان اپنی ایگو کے پیچھے لگ جاتا ہے, اپنی ذات کے پیچھے لگ جاتا ہے نا, تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کام کر سکتا. اور اسی وجہ سے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, انہوں نے وہاں پہ فساد بھی پھیلایا, خون بھی بہایا. تو اب آپ دیکھیں سب سے پہلے کیا شروع ہوتا ہے, فساد. اور فساد بھی جو ہوتا ہے نا شروع, وہ انسان کی پرسنل لائف سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں, نوٹ کر لیں, جو لوگ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں نا بہت ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں, اپنی چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں, اپنی روٹینز کو صحیح اسٹیبلش کرتے ہیں, اپنے رشتوں کا خیال رکھتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, جب وہ باہر نکلتے ہیں, وہ اسکول کالج میں جاتے ہیں تو ان کی وہاں سے بھی کمپلینس نہیں آتی. جب وہ اسی کیریکٹر کو آگے مینیج کرتے رہتے ہیں تو وہ جب کسی پوزیشن پہ لگتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ صحیح کام کرتے رہتے ہیں, وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے. لیکن اگر گھر میں ہی آپ کبھی اپنے کام نہیں درست کرتے, بدتمیزی کر رہے ہیں, ماں باپ کے ساتھ ہی بدلحاظی چل رہی ہے, کوئی بات نہیں مانتے, آپ کے اندر ایک ڈیفائنڈ رویہ ہوتا ہے, تو پھر ایسے بچے جب اسکول کالج میں جاتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے مسئلے مسائل رہتے ہیں, وہ نہیں پھر کسی کی بات سن رہے ہوتے. اس لیے تو دیکھیے والدین ہونے کے ناطے ہم اسی بات پہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ جی ہم شروع سے اپنے بچوں کو ٹیم کریں اور ان کو صحیح رویے جو ہیں وہ سکھائیں. تو فرشتوں نے اسی ایک فیئر کا اظہار کیا. اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, یہ بھی ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے. یہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں نا ہماری زندگی میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ جب لوگ مجھے آ کر کوئی بات بتاتے ہیں, اپنا مسئلہ بتاتے ہیں, مثلا میرا جی 10 سال کا مسئلہ ہے, 15 سال کا مسئلہ ہے, اور وہ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میری ساس ایسی تھی, انہوں نے مجھے یہ کہا, پھر میں نے درگزر کیا اور میں نے پھر ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا شروع کیا, لیکن 4 مہینے بعد پھر کیا, 2 مہینے بعد یہ کیا, 1 ہفتے بعد یہ ہوا. اور وہی پیٹرن چل رہا ہوتا ہے. میں جب ان کو چائے دیتی ہوں وہ چائے کی پیالی پیچھے کر دیتی ہیں, جب بھی میرے میاں گھر آتے ہیں وہ ان کو اپنے پاس بلا کے کوئی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. اور اب ہم کیا کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں میں جا کر میں ان کی خدمت کرتی ہوں, میں ان کو بتاتی ہوں دیکھیں امی جی آپ کے بیٹے جو ہیں نا وہ ایسے ایسے کرتے ہیں. تو امی جی مجھے بڑی تسلی دیتی ہیں, وہ کہتی ہیں جب گھر آئے گا نا تو تم اس سے بات کرنا. یعنی شوہر اس کا گھر آتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی ساس کی انسٹرکشن کے مطابق بات کرتی ہے اور ان کی خوب لڑائی ہوتی ہے, اور پھر ساس اپنے بیٹے کو گلے لگاتی ہیں, پیار کرتی ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں, بتاتی ہیں تمہاری بیوی جو ہے بہت بدلحاظ ہے.
اور یہی پیٹرن وہ جو بہو ہوتی ہے وہ سال ہر سال ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے، سال ہر سال ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا. اور ہم اس پیٹرن کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ہمیں اس کو چھوڑنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے اگر میری زندگی میں کوئی سفرنگ ہے، میرا بچہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے، میرا شوہر کر رہا ہے، میں خود کر رہی ہوں، میرے ارد گرد کوئی اور رشتہ دار ہے، کہیں ورک پلیس پہ کچھ ہو رہا ہے، تو میں نے اس پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس پیٹرن سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. فرشتوں نے بھی اس پیٹرن کی طرف نشاندہی کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک مخلوق بنائی تھی، اس کو بھی آزادی دی تھی، اور دیکھیں اس مخلوق نے کیا کیا، اس نے تو اپنے رول کو نہیں پہچانا. اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کی، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہمارے کیا ٹریٹس ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو کہ اللہ کے حکم کے آگے کبھی بھی سر نہیں اٹھاتی، جو اللہ کا حکم ہے اس کو بہت پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں. اب یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں، ہمارے اندر تو وہ پرفیکشن نہیں آ سکتی نا، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں نا. کیا بات سیکھ سکتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم کیا کیا کریں، اللہ کی تسبیحات بیان کیا کریں. اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں سارا دن، ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اور سوچ رہے ہیں میں اور میرے دکھ، آج ابھی چائے پینی ہے، کافی پینی ہے، اور ہم اپنے دکھوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم جب بات شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا میری زندگی میں کتنی ٹریجڈیز ہیں. کیونکہ جب ہم اپنے دکھ بیان کرنا شروع کرتے ہیں نا اپنے سامنے، یا تو وہ پکچر چلاتے ہیں یا کسی اور کے سامنے، تو ہماری باڈی میں نا وہ جو ہارمونز ایسے ریلیز ہوتے ہیں جن کے اندر نشہ ہے. یعنی ہم نے نشہ نہیں کیا لیکن وہ نشہ ہے. کیا ہے؟ سیلف پٹی. میں اتنی بیچاری ہوں، میرے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے. لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا مسئلہ نہ بھی ہو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تسبیحات بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. آپ دیکھیں تسبیحات پڑھنا آسان ترین نسخہ ہے جنت میں جانے والا. اور میں خود اپنے لیے کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ میں بیٹھ کے پرانی باتیں سوچ رہی ہوں، اور اسی ٹائم میں اگر میں ان کے بارے میں نہ سوچوں اور کوئی تسبیحات پڑھ لوں تو وہ جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے میرے لیے، میرے دکھوں کو کم کرتا ہے، مجھے اللہ کے قریب کرتا ہے، مجھے ثواب بھی ملتا ہے. یعنی آپ کئی تسبیحات جب پڑھتے ہیں، آپ ان کا جب اجر و ثواب دیکھتے ہیں تو اتنا زیادہ ہے، اور اس کو پڑھنے میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگ رہا ہوتا. جیسے دیکھیں نا، اگر آپ نے حجاب لینا ہے، آپ نے بیک بائٹنگ چھوڑنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکنا ہے، تو ہم ہر بات پہ کہتے ہیں کبھی شوہر نہیں مانتا، سوسائٹی کے پریشر ہیں، کہاں کہاں ہم اپنے آپ پہ چیک رکھیں، نفس بڑا کمزور ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں کرنا، اپنے آپ بیٹھے ہوئے آپ تسبیح کر رہے ہیں. اسٹے ان یور کمفرٹ زون، بیٹھے رہیں جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں. جو صوفہ پسند ہے، بسترے سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو ضرور آپ نے بسترے میں لیٹے لیٹے وہی باتیں شروع کر دینا ہے، میرے اتنے رشتے تھے اور اماں ابا نے یہاں کیوں شادی کر دی، اور پھر اس کے بعد میرے ساس سسر ایسے تھے اور اب میرے بچے ایسے نکل آئے ہیں اور میری زندگی کے اتنے دکھ ہیں. آپ لیٹے لیٹے تسبیحات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی سٹریم لائن ہوتی ہے. تو ہم بھی اپنی زندگی کو بہت فوکس میں رکھ سکتے ہیں جب ہم تسبیحات کریں. اور پھر کیا، وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کریں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بات پہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، اور وہ شعوری طور پہ سوچتے ہیں کہ میرا رب پاک ہے، اللہ اکبر بول دیتے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا. یعنی ہمارے ذہن میں جب ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو بات بات پہ ایسی سوچ آتی ہے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا. جبکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پڑھتے ہیں تو وہاں سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ التواب ہے، الغفور ہے. لیکن کیونکہ ہم اللہ کی بڑائی کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات کی پرفیکشنزم کو نہیں سمجھتے. اپنے آپ کو ہم پرفیکشنسٹ کہتے ہیں پتہ ہے مجھے تو تقریباً OCD ہے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں اتنی صفائی کرتی ہوں، میں اتنی صفائی کرتی ہوں، آئی ایم جسٹ obsessed about صفائی. تو یہاں پر اپنی آپ کو پاک صاف کہنا، انوسینٹ پلے کرنا، وکٹم پلے کرنے کے بجائے ہمیں اللہ کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے. تسبیح کرنا اللہ کی ذات کے لیے افرمیشن ہوتی ہے. آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو آپ نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باقی سب چیزیں اس مقابلے پہ نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ شرک سے بھی پاک ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہمارے سے اگر اللہ چاہے بِإِذْنِ اللہ تو ہم سے کوئی چیز لے کر جا سکے.
اکثر اوقات کہتے بھی ہیں نا کہ جو نوالا انسان کو یہاں دنیا میں ملنا ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا، وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ کیوں ہم ایسے سوچیں کہ مطلب میں اتنی دعائیں مانگتی ہوں، مطلب دعا نہیں قبول ہو رہی؟ آپ کو اپنے لیے یہ کنفرم بات رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوگی۔ ہاں اب اس کی شکل کیا ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی عالم ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کی ذات کی یہاں ہمیں بڑائی پتہ چل رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ شوہر مجھے ملنا چاہیے، یہ بچہ میری زندگی میں ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ چیلنجز دے رہے ہیں یا ہماری زندگی میں آسانیاں رکھ رہے ہیں، کہ جو بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ مطلب اللہ کے اوپر اتنا فیتھ ہونا چاہیے کہ ہم بار بار ان آیات کو پڑھ کے سوچیں جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اور آپ دیکھیں بہت سے ایسے ہماری زندگی میں جھٹکے ہوتے ہیں جو ہمیں لگے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے اس وقت بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن جب ہم 5 سال بعد 10 سال بعد ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ اسپیشلی اس اسکینر کی نظر میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوا، اور اگر یہ نہ ہوا ہوتا نا تو میری زندگی میں یہ کام نہ ہوتا، میں یہ نہ کر سک رہی ہوتی، مجھ سے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ہینڈل نہ ہوتا۔ اور اس وقت ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اس کے لیے اسکینر بھی وہ چاہیے نا کہ ہم اس نظر سے دیکھ بھی سکیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 31 میں آ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اسے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام۔ اب اس کے بارے میں علماء نے مختلف آراء دی ہیں کیا سکھایا گیا، لیکن ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 2 طرح کا نالج ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ کا الہامی پیغام آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہے، یہ معاملہ ایسے ہے، جس میں پاسٹ کے سے بھی ہمیں لرننگ سکھائی جاتی ہے، پریزنٹ مومنٹ میں بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور فیوچر کے لیے بھی ہمیں سب کچھ بتا دیا جاتا ہے۔ وہ الہامی ہے، ہم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے اس میں آئی تھنک، میرا خیال، یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، وہ ہم کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے۔ ہمیں اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کی خوبصورتی کو بھی اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ دوسرا کون سا نالج ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج، کہ جو ہم دنیا میں سیکھتے ہیں۔ اب ہمارے دین میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جتنا بھی نفع بخش نافع علم ہے وہ ایکوائرڈ نالج کی جو شکل ہے اس کو آپ حاصل کریں۔ اس سلسلے میں نا ہمارے بچے بڑے کنفیوز رہتے ہیں، جو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ بہت پریشان رہتے ہیں اس کانسیپٹ کے ساتھ۔ کیوں؟ جیسے ہی کوئی قرآن پڑھنا شروع کرے ان کے دماغ میں نا پہلی سوچ یہ آتی ہے کہ لو جی یہ اب ریویلڈ نالج کی طرف چلے گئے، انہوں نے ایکوائرڈ نالج چھوڑ دینا۔ حالانکہ جو انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اس کو دونوں قسم کا جو علم ہے اس کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ ریلیٹیبل کریں گے نا، جو ریویلڈ نالج ہے نا وہ آپ کو بتائے گا کہ ایکوائرڈ نالج کی کہاں جگہ ہے، اس ایکوائرڈ نالج کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آدم علیہ السلام کو دیا تھا وہ ایکوائرڈ نالج تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے نام سکھا دیے، اور پھر کیا کیا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اس نے پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے۔ تو جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد ایک ٹیسٹ بھی اس کا آتا ہے، اور پھر کیا کہا؟ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے بتاؤ، انبئونی نبا سے اہم خبر، مجھے بتاؤ نام ان سب کا اگر تم ہو سچے۔ اب اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ آیت نمبر 32 میں دیکھیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمارے پاس مگر وہ جو تو نے سکھا دیا ہمیں۔ اب یہاں سے ہمیں بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو فرشتے تھے وہ تسبیح کرتے تھے نا، اور اللہ کی بڑائی اور پاکی کو سمجھتے تھے نا، تو پھر دیکھیں جیسے ہی ان کو چیلنج کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اللہ کی ذات کی ہی بڑائی کو مانا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیرے فیصلے سارے پرفیکشن والے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اگر لگتا ہے نا کہ ہمارے اندر ایک ریبیلیس نیچر آ جاتا ہے، یا ہمارے بچے ہوتے ہیں نا ینگسٹرز، تو ہر بات پہ کیوں، وائی، تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی جو ہے نا اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، خبردار ایسی بات بولی۔ یعنی جتنی اویئرنیس ان کو آئے گی، جتنا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت ہوگی کہ وہ تسبیحات پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، ان کو دعاؤں سے نا اٹیچ کیا کریں۔
میرے ساتھ تو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا بچہ کبھی آ کے مجھے بتا دے کہ مجھے کوئی بڑا برا خواب آیا ہے تو میں فوراً یہی پوچھتی ہوں کہ آیت الکرسی پڑھی تھی رات کو، بس ہلکا سا پوچھا، یہ نہیں کہ لیکچر دینا شروع کر دیا اور غلط چیزیں دیکھو، یہ ہارر موویز دیکھتے ہو نا، یہ عجیب و غریب چیزیں تمہاری زندگی میں ہیں نا اس لیے تمہارے مسئلے چل رہے ہیں، نہیں، ایک بہت ہی اچھا سا لائٹر نوٹ پہ یہ بولا۔ بچہ خود ہی کئی دفعہ کہتا ہے میں نے آج کل نہیں، یا آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا رقیہ سن لو، یا آپ کہتے ہیں اچھا صبح شام کی دعائیں پڑھی ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھ لو۔ تو آپ ایسے موقع پہ ایک چھوٹا سا میسج ایسا دیتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کی بڑائی ان کے دل میں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آئے گی، ان کے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہوگی تو وہ جرا نہیں کریں گے، وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنا سیکھیں گے۔ پیرنٹس کو میں ایک اور بات بھی کہتی ہوں کہ کئی دفعہ جب بچوں سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہر بات پہ کہتے ہیں جو میں نے کہا ہے وہ کرو، تو بچے پھر آگے سے جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں بیٹا مجھے پتا ہے آپ کا دل شاید نہ چاہ رہا ہو، آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے نا، اب اللہ کے حکم کے آگے تو نہ میری نہ تیری کسی کی بھی نہیں چلتی، اور اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تو ایسے کرتے ہیں، مان لیتے ہیں نا اللہ کی بات۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کو ٹائم لگ رہا ہو تھوڑا سا سمجھنے میں، دیٹس اوکے، تھوڑا ٹائم لے لو، سوچو اس کے اوپر۔ تو انہوں نے مان لیا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں، اور اینڈ اس میں کہاں پہ ہو رہا ہے، انکا انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کیا کہا، بے شک تو کیا ہے، العلیم ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ کوئی بھی آپ کو دنیا میں پتا ہو جس کو آپ بڑا مانتے ہو کہ جی بہت بڑا ریسرچر اور پتہ نہیں کتنے میڈلز اور کتنے نوبیل پرائز، وہ بھی کتنی فیلڈز میں ہوں گے بتائیں، ہر دن ہمیں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے، ہر دن ایک نیا کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، مجھے تو وہ بھی نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا علم رکھتا ہے، اور یہ علم جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے نا، یہ کس وجہ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ ہمارے قریب ہوگا تو پھر اس کو علم آئے گا۔ لیکن لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہر جگہ موجود ہے اس لیے اس کو علم ہے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، عرش پہ، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے کہ عرش پہ ہونے کے باوجود اس کو ہر شخص کے دل کے اندر کی نیت تک کا پتہ ہے۔ کوئی پتا گرتا ہے نا وہ بھی اللہ کے نوٹس میں آتا ہے، اس کو پاسٹ کا بھی پتہ ہے، پریزنٹ کا بھی، فیوچر کا بھی۔ مجھے اگر آپ پوچھیں گے کہ ابھی 9 بجے آپ نے ایگزیکٹلی کون سا جملہ بولا تھا، مجھے وہ بھی نہیں یاد ہوگا۔ کبھی اپنی ریکارڈنگ کوئی ہو نا وہ سنیں تو آپ سوچتے ہیں اچھا یہ میں نے بولا تھا۔ کئی دفعہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا، بڑی اچھی بات تم کر رہی ہو، تو کہتے ہیں تم نے تو سکھائی تھی، آپ کہتے ہیں میں نے کب سکھائی تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد۔ لیکن ہمارا رب العلیم، ہر طرح کا علم اس کے پاس ہے، ہر شخص کا علم اس کے پاس ہے۔ جب کوئی بہت وی آئی پی پروٹوکال ہوگا نا اس کے بارے میں سب جانتے ہوں گے، کامن لوگوں کو کون جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ العلیم ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات الحکیم، اللہ تعالیٰ کا علم اس کے ساتھ حکمت ہے بہت زیادہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ زیادہ تر لوگ دنیا میں جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں جو بہت لائق لوگ ہوتے ہیں ان میں بائی پولیرٹی کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جو جینیس لوگ ہیں ان کے جذبات اپنی جگہ پہ نہیں رہتے، کیونکہ وہ اونچی اونچی اڑانے اڑتے ہیں نا، بہت زیادہ سوچتے ہیں، بہت انٹلیکچولی ہائپر موڈ میں رہتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی روٹینز کو، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو ایک صحیح اس میں نہیں رکھتے، فارمیٹ میں نہیں رکھتے، ان کے جذبات جو ہیں کبھی ان کو بہت ایکسٹریملی وہ جسے کہتے ہیں مینک فیز میں لے جاتے ہیں، ایکسٹریم ڈپریسو فیز میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتے ہیں وہ حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب اس سے آگے کیا بات آ رہی ہے آیت نمبر 33 میں، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم خبر دو انہیں ان ناموں کی۔ فلما انباہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے بتا دیے وہ سارے نام، آپ دیکھیں اس میں ڈیٹیل نہیں بتائی گی، بٹ اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی علوم ہے اس کی یہاں پہ سپیریورٹی بتا دی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیلنس کریٹ کر دیا، یعنی کہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی مخلوق چاہیے جو تسبیحات بھی پڑھنے والی ہو، اللہ کی عبادت بھی کرنے والی ہو، لیکن جو نفع بخش علوم ہیں ان کو بھی حاصل کرنے والی ہو۔ ہمارے بچوں کا یہ ڈیلیما ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے دینی علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو شاید پھر ہمیں دنیا میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، جبکہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دین کا علم جو ہے اس کو پرائرٹی پہ حاصل کرنا ہے، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی بڑائی کو آپ کو پرائرٹی پہ پتہ ہونا چاہیے، ہاں، اور ساتھ آپ جو نفع بخش علوم ہیں ان کو حاصل کرتے رہیں۔
دنیا کو بھی فائدہ مند جگہ بنائیں. قولا فرمایا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے بے شک میں جانتا ہوں جو غیب ہے آسمان اور زمین کا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو یہاں پر ہمیں بھی ایک میسج دے دیا گیا، ہمیں یہ بتا دیا گیا جو علم ہے اس میں ریویلڈ نالج سے ہم شروع کریں اور پھر ایکوائرڈ نالج پہ جائیں اور ان دونوں کے درمیان ایک اسٹرانگ بانڈ بنائیں. اب ہمارا اس وقت بہت بڑا ایک ڈسکارڈ یہ آیا ہوا ہے کہ جو لوگ دینی علوم میں ہیں وہ دنیاوی علوم کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، بالکل وہ نہیں پڑھنا چاہتے، وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں کہ جی ہم دنیاوی علوم کو حاصل کریں. اچھا، اور جو دنیاوی علوم حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ دینی مجالس میں نہیں آنا چاہتے، ان کو لگتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ فٹ ان نہیں ہوتے. اور مجھے جو اس میں بہت بڑا خطرہ لگتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی اور ریویلڈ نالج کی اپنی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. بینگ ڈاکٹر آپ کو ایسے لوگوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے، ان کو ملنا ہوتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی آیت کو پکڑ کے جو مرضی اس کا ترجمہ نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی ڈینجرس بات ہوتی ہے. اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا یہ ایٹیچیوڈ بنائیں کہ ہمیں دنیاوی علوم کے بارے میں بھی پتہ ہو، کیونکہ ہم قرآن سیکھنے والے لوگ ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کانسیپٹ بہت اچھی طرح سے دیں اور اس میں بیلنس بھی ہمیں کریٹ کرنا آتا ہو. اب آپ دیکھیں ہماری کیا بھاگ دوڑ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے قرآن ٹیچر کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ بس 7-8 سال تک اس کو جلدی جلدی ناظرہ ختم کرواؤ تاکہ بچے نے جی پھر بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اسٹڈیز کی طرف جانا ہے. جو لوگ حفظ کراتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی ادارے میں جہاں حفظ کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا، بس 2 سال میں آپ بچے کو حفظ کراتے ہیں، بس یہ 2 سال، کیونکہ اگر ہم نے 2 سال سے زیادہ دے دیے تو جی اس کی دنیا کی تعلیم پیچھے رہ جائے گی. تو ہم ریویلڈ نالج جو ہے، جو الہامی ہمارا جو علم ہے، اس کو ہم بہت تھوڑا وقت دیتے ہیں. اور ہم نے اپنے بچوں کو انسیٹ طریقے سے یہ سکھا دیا ہے کہ ریویلڈ نالج جو ہے بس اس کی اتنی سی سپیس ہے، اور جو ایکوائرڈ نالج ہے بس جی اس میں تو تم ساری زندگی ہوتے کھاتے جاؤ، یہ ڈگری کرو پھر یہ ڈگری کرو پھر یہ ڈگری کرو. کبھی ہم اپنے کسی لائق بچے کو یہ نہیں کہتے میں تمہیں دیکھتی ہوں بیٹا تم اتنے لائق ہو، تم نہ قرآنک اسٹڈیز میں اسلامک اسٹڈیز میں ایکسیل کرو. فوراً ہمیں یہ خیال آتا ہے اس کو ڈاکٹر بنائیں یا انجینئر بنائیں، اس کو باہر کے ملک میں کہاں پہ بھیجیں، کون سی یونیورسٹی میں بھیجیں. کوئی مدینہ یونیورسٹی کا نہیں سوچتا، یا کسی بڑی جو بھی دینی کوئی ایسی یونیورسٹی ہوتی ہے یا علماء کے مجالس ہیں ان کا نہیں سوچتا. ٹیوشن سینٹر ہم بھیج دیتے ہیں، دور سے دور ٹیوشن سینٹر میں بھیج دیں گے ریویلڈ نالج کے لیے. ہمارے پاس ایک جگہ کوئی آنا ہو تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا، یا ہمیں لگتا ہے کہ جی وہاں بہت مشکل ہو رہی ہے. کالج یونیورسٹی میں بھیجنے کے لیے ہم زمینیں بیچ دیتے ہیں، جیولری بیچ دیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پتہ چلے کہ جی کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پر وہ دین سکھاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ تو دین سکھاتے ہیں، اتنی فیسیں لے رہے ہیں کہ انہوں نے بلز نہیں دینے، یا یہ کہ جو اساتذہ وہاں پڑھا رہے ہیں انہوں نے اپنی فیملی کو کیسے سسٹین کرنا ہے، یا تو پھر آپ ان کے گھر والوں کی ذمہ داری لے لینا. جتنا ہم اپنا راشن لاتے ہیں ہم کہیں گے جی آپ کیونکہ فری خدمت کر رہے ہیں یا آپ اتنا نہیں، آپ کو اتنے پیسے ملتے تو جی ہم آپ کے گھروں میں راشن دے دیتے. ہم بہت زیادہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی قراء حضرات آتے ہیں ہمارے بچوں کو شام کو، جی بچے اسکول سے آتے ہیں تو قرآن پڑھانے جی صرف 10-10 منٹ لگاتے ہیں. تو آپ کمپیئر کریں کہ اگر آپ کسی ٹیچر کو ٹیوشن کے لیے بلاتے ہیں اس کو آپ کتنے پیسے دیتے ہیں، اور جو 10 منٹ والے آ رہے ہیں ان کو کتنے دے رہے ہیں، وہ بھی تو کمپیریزن کریں نا. اگر آپ ان کو اتنا دے دیں گے کہ وہ بھی اپنی لائف کو سسٹین کر سکیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم عوام الناس کو یہ سمجھ آنی چاہیے علم، اس کی اہمیت، اور پھر اس علم میں اہمیت کے ساتھ ساتھ ہم نے بیلنس کیسے لے کر آنا ہے، اپنی زندگی میں بھی بیلنس لانا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. ایسے اسکول اور مدارس میں بھی جا کر یعنی ان کو بھی اس بیلنس کی طرف ترغیب دینی ہے نا. ہم کہیں نہ کہیں انفلوئنس کر سکتے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے آگے چلتا ہے اور اب ایک اور اہم موڑ آ رہا ہے. آیت نمبر 34 کو دیکھیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کو کیا کہا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اب اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے اس میں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے.
یعنی تعظیماً جھکنا بھی کسی لیول پہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ عزت نہیں کرنی، جیسے ہمارے بزرگ آتے ہیں ہم اپنی باڈی لینگویج سے ان کے سامنے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں، وہ اور بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں پہ یہ پیری فقیری بہت زیادہ چلتی ہے تو وہاں پہ وہ کمر بھی نہیں کرتے، اور وہاں پہ بالکل جیسے سجدے کا پوسچر ہوتا ہے اسی طرح سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. جی قبر پہ کسی پہ جائیں تو وہاں پہ کمر نہیں کرتے. تو یہ والا وہ جو ایک ایٹیچیوڈ اور مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہم سن کے یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی وہ کروایا تھا نا آدم علیہ السلام کو سجدہ، تو اسی لیے اگر کوئی بھی بزرگ ہے، کوئی بھی اچھا کام کرنے والا ہے، کوئی بھی ولی اللہ ہے تو ہم اس کو سجدہ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں ہمیں کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ یہ والا سجدہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور اس کی کیا نوعیت تھی، اس میں کتنا جھکاؤ تھا، یہ تعظیمی تھا، کس لیول کا تھا، ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں دی گئی. اصل بات یہ سمجھ آتی ہے یہاں پر، جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے نا تو ہم نے اس کو اپنی عقل سے نہیں اسیس کرنا.